فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا بے مثل اور بے مثال ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت تک اللہ کا سارا پیغام پہنچا دیا۔ اہل اسلام اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اگر توحید میں کوئی خلل، کوئی جھول اور اعمال صالحہ اس کے انبار، پھر سن لیجئے گا علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عقیدے میں خلل، عقیدے میں بے خبری، رب کا تعارف صحیح معنوں میں نہیں، لیکن نیکیاں پہاڑوں جتنی، اللہ کے ہاں ان نیکیوں کی وقعت ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان محمدا عبده ورسوله ويقيم الصلاة، کہ مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے قتال کروں۔ کب تک؟ کب تک؟ جب تک یہ گواہی نہ دے لیں کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک،
اس وقت الہکم الہ واحد، جب تک یہ اس بات کا، اور ایک حدیث کے لفظ حتی یقولو، جب تک یہ نہ کہہ لیں، ان کا عقیدہ نہ درست ہو جائے، جب تک یہ اقرار نہ کر لیں کہ کائنات کے اندر رہبر آدم، امام آدم، قائد آدم، مرشد آدم صرف ایک ہے، اور اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ ایسے ہی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا تو انہیں بھی یہی بات کہی گئی تھی، اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، انہیں سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دینا۔ ہمارے ہاں ایک عجیب کہ جی پہلے ان کو ہم قریب کر لیں پھر توحید کی دعوت دیں۔ یہ حکمتیں اور یہ مصلحتیں، یہ ہمارے تخیلات، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ اسلام میں سب سے پہلا کلمہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ دعوت کا انداز یہی ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ مشن انبیاء یہی ہونی چاہیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اس کے بعد پھر سب سے پہلے نماز، جو مجھے جماعت کی طرف سے موضوع دیا گیا، عقیدے کے بعد، شہادتین کے بعد پھر نماز۔ بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ، پانچ چیزوں پر اسلام کی عمارت۔ نمبر ایک، اللہ کی توحید، کہ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، اسے اپنے پورے نظام کائنات کو چلانے کے لیے دنیا کے کسی نبی کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور ایک حدیث میں وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ عقیدے کے فہم کے بعد اب اسے عبادت کی پہلا حکم کہ اب یہ اللہ اکبر کہہ کر پوری دنیا میں اعلان کر دے کہ کائنات کے اندر رب سے بڑا کوئی نہیں۔ جب کبھی حکمران کسی کو سلنڈر کرواتے ہیں یا ڈاکوؤں کو پولیس والے سلنڈر کرواتے ہیں، وہ دونوں ہاتھ کھڑا کر لیتا۔ یہ مسلمان صحیح العقیدہ رب کے گھر میں آ کر ہاتھ کھڑا کر کے کاندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر اعلان کر کے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ میرا ایمان ہے کائنات میں تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اب یہ قیام یہ صرف اپنے رب کے لیے،
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ پسند کرے کہ میں آؤں اور لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ اسی لیے اساتذہ کو ہم منع کرتے ہیں کہ جب سکول، کالج، یونیورسٹیوں میں جاؤ تو طلبہ تمہارے لیے کھڑے نہ ہوں کہ یہ اٹینشن، یہ قیام صرف میرے رب کے لیے جائے۔ اسی لیے ہم اہل شرک کو قبروں سے منع کرتے ہیں کہ وہاں جا کر تم قیام کی صورت میں جب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہو تو یاد رکھو یہ قیام، یہ خاصہ میرے رب کا ہے، تم نے اپنے رب کے اندر اس باتیں کو شریک کر لیا۔ یہ رکوع، یہ سجدہ جو امت محمدیہ کی اکثریت جا کر غیروں کے دروں پر کرتی، یہ تو عبادت ہے، یہ تو نماز کا حصہ ہے، یہ تو رب کے لیے خاص ہے۔ یہ رب کا خاصہ، جس طرح تم مسجد میں سجدہ کرتے ہو، قیام کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، التجا کرتے ہو، استغاثہ کرتے ہو، استعانت کرتے ہو، یہی کیفیت جب تمہاری کسی غیر کے در پر ہوگی، سجدہ بھی وہاں ہوگا، رکوع بھی وہاں ہوگا، قیام بھی وہاں ہوگا، سوال بھی اس سے ہوگا، مدد بھی اس سے مانگی جائے گی، التجا بھی اس کے سامنے رکھی جائے گی، امیدوں کا مرکز بھی اسے بناؤ گے، تو پھر یاد رکھو تمہارا پہلا قدم ہی غلط ہے، تمہیں توحید کا فہم نہیں، تم پر ابھی نماز کا فرق بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں، اس میں پہلا نمبر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قیام۔ آپ کتنے لوگ دور سے بھی آئے ہیں، قریب کے بھی ہوں گے، فجر کی نماز میں مسجد میں کتنے افراد ہوتے ہیں؟ فیصلہ کر لیجئے گا۔ اللہ کا قرآن تو اعلان کر رہا ہے سورۃ توبہ کے اندر کہ ان کو گھیرو، ان کو پکڑو، ان کی گھات لگاؤ۔ فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، توبہ کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام اور رکوع اور سجدہ اس کے لیے خاص کر لیں۔ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اور یہ زکوٰۃ کا نظام سنبھال لیں، ادا کرنے لگ جائے تو پھر تو تمہارے یہ دین کے بھائی ہیں۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھتے تمہارا ان کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں۔ اذان ہوتی ہے مسجدوں میں؟ جی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کہاں بیٹھا ہوں؟ دکان پر، بازار میں، گھر میں، مہمانوں میں، رب تو بلا رہا ہے، تو اس سے اقرار پہلے کروا لیا ہے۔ حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، تو نے اقرار کر لیے۔ اب بتا، اذان سننے کے بعد مسجد میں نماز ادا کرتا ہے یا دکان پر بیٹھا رہتا ہے؟ پھر تیرے عقیدے میں خرابی ہے، تو اپنے رب کو نہیں مانتا کہ رب سب سے بڑا، تیری دکان سے بڑا، تجارت سے بڑا، اولاد سے بڑا، بیوی سے بڑا، مہمانوں سے بڑا، تیرے کاموں سے بڑا۔ اگر یہ ایمان کا حصہ نہیں تو یاد رکھ تیری توحید کے اندر خلل۔ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، امت محمدیہ کی اکثریت کا حال ہی یہی ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ نہ روکو، یہ شرک سے توبہ کر چکے ہیں، یہ غیر اللہ کی عبادت کا انکار کر چکے ہیں، یہ لات اور منات سے علیحدہ ہو چکے ہیں،
یہ اجمیر اور ہجویر کو چھوڑ چکے ہیں، ان کا راستہ نہ روکو۔ انہوں نے نماز کا اعلان کر دیا ہے، نماز کو قائم کر دیا ہے، اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دکان پر مصلی بچھا کر تو نماز پڑھ لے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے جس مسجد سے تجھے اعلان ہو گیا ہے، بلا لیا ہے، اہل توحید ہے، توحید والا امام ہے، پھر تو اکیلا نہیں، کیونکہ مرد کی نماز بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں نہیں ہوتی۔ اب نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے گھر کے اندر آ۔ ہم کہہ دیتے ہیں جا بیٹا تو پہلے تو پڑھ لے دکان پر، میں بیٹھتا ہوں، بس تم پڑھ کر آؤ گے پھر میں چلا جاؤں گا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ یہ دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے، انتظامیہ کہہ دیتی ہے آج جلسہ ہے بعد میں پڑھ لیں گے۔ بتلاؤ مجھے یہ درس اعلیٰ افضل یہ نماز سے افضل ہے؟ سوچئے۔ مجھے یاد ہے سانگلہ ہل کی وہ مسجد جہاں میرا ہی درس، اور ایک بڑا ہی نوجوان ادھر بھاگ رہا ہے ادھر آ رہا ہے، آ کر کہتا ہے زیدی صاحب یہ سارا انتظام میرے ہاتھ میں ہے، میں سب کچھ کر رہا ہوں۔ ادھر سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا وہ نماز پہ چلتے ہیں، اذان آ گئی، رب نے بلا لیا۔ ہم گلی سے نکلے، میں ادھر کو مڑا وہ ادھر کو گیا۔ کون ہے؟ مسجد کا ناظم، کانفرنس کا ناظم۔ ہائے ہائے، اقاموا الصلاۃ، نماز الصلاۃ عماد الدین، نماز۔ 23 سالہ نبوت کی زندگی میں بتلاؤ پیغمبر علیہ السلام نے کتنی نمازیں گھر میں ادا کی؟ بیماری کے آخری 5 دن میں ہوش آتا ہے، پانی پر غسل لیتے ہیں، پانی بہایا جاتا ہے، پہلا سوال یہ کرتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہاں انتظار کر رہے ہیں؟ کہاں اٹھاؤ مجھے مسجد میں لے کر جاؤ۔ اٹھایا اور بے ہوش ہو گئے۔ شرعی عذر تھا کہ گھر میں پڑھ لیں۔ عباس اور علی کے قدوں پر ہاتھ رکھ کر پاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر لکیریں بنا کر جا رہے ہیں۔ گئے تو جا کر اللہ کے گھر میں نماز کو ادا کی۔ میں خطیب ہوں اور رات کو 3 بجے پہنچتا ہوں، اور صبح کی نماز کہ جلسہ کر کر آیا ہوں، گھر میں پڑھ لوں گا، سویا ہوا ہوں اٹھ کر پڑھ لوں گا۔ تم ہے تیرے ایسے درس اور کانفرنس پر جو تجھے اللہ کی عبادت کو مسجد میں جانے سے روکتی۔ کوئی فائدہ نہیں ایسے جلسوں کا، ایسی تقریروں کا اور درسوں کا کہ اذان ہوتی رہے، میں گھر میں بیٹھا رہوں، میں تھکاوٹیں دور کرتا رہوں۔ سب سے پہلے رب نے مجھ پر اور آپ پر توبہ کے بعد، توحید کے بعد نماز کو قیام کا حکم دیا ہے، اور میں اپنے جلسوں کی وجہ سے، کانفرنسوں کی وجہ سے ساری رات جلسے ہوتے رہے، اور نماز کی فجر کی نماز میں یہاں 4 لڑکے کھڑے ہوں، 4 بوڑھے کھڑے ہوں جنہیں نیند نہیں آتی، تو ہے تیرے ایسے جلسے پر۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے؟ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ
فمن ترکہا فقد کفر۔ نبی کے زمانے میں فرق یہی ہوتا تھا، یہ نمازی ہے کہ بے نماز۔ اب بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں شاہ صاحب ہم خاندانی اہل حدیث ہیں، اور میں پوچھتا ہوں فجر کی نماز، ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو لے کر آئی، بڑا نیک بچہ ہے، میں نے کہا جھوٹ بولتی ہوں، کہنے لگی کیسے؟ میں نے کہا پرسوں ہی آیا اور مسجد کے اندر بیٹھا رہا کمرے میں، اور اس نے عشاء کی نماز مسجد میں پہنچ کر ادا نہیں کی۔ جو نمازی نہیں وہ اہل حدیث کیسا ہوتا؟ میں ان مولویوں کو بھی جانتا ہوں۔ جو ضلع گجرانوالہ کی ایک مسجد کے اندر موجود مہمان خانے میں بیٹھا رہا، مسجد میں جماعت ہوتی رہی، اور خطبے کے وقت مسجد کے اندر سے اٹھ کر منبر پر بیٹھ کر قوم کو خطبہ دے رہا ہے۔ بے نماز شخص کا خطبہ کسی انسان پر اثر کرے گا؟ میں نے علماء کی ایک مجلس میں کہہ دیا تھا، اور میں عبد الوحید حافظہ اللہ کے اس موضوع پر پریشان تھا کہ لوگ پریشان ہوں گے۔ سن لو، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، ادلہ رکھتا ہوں، جو فرد نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز نماز نماز۔ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، ابو بکر نے تلوار اٹھائی تھی، عمر نے آ کر روکا تھا، کہا یہ کلمہ توحید پڑھتے ہیں، کیسے ان سے قتال کرو گے؟ کہا میں ان سے ضرور قتال کروں گا، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں ان کی گردنیں اڑا کر رکھ دوں گا۔ قرآن مجید اللہ کی بڑی خوبصورت کتاب، نور، روشنی، ہدایت کا سرچشمہ، اس کو پڑھا کریں۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ نے کانفرنس کی، اللہ اس میں اخلاص نصیب فرمائے۔ ان کو بتلایا کرو کہ اس قرآن کو پڑھا کرو، اس سے بہتر کلام بھی دنیا میں کوئی کلام ہے؟ ایسے ہی بابا بلے شاہ کے اشعار پڑھتے رہتے، احسن الکلام کلام اللہ، بہترین کلام میرے رب کا کلام۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازیوں کے لیے ویل وادی جہنم کی، نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے اگر ویل ہے تو بے نمازیوں کے لیے کیا ہوگا؟ تم کہتے ہو کہ یہ بے اہل حدیث ہے اور نماز میں سستی کرتا ہے، میں اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی کتاب اسے مسلمان نہیں مانتی، آپ اسے بے شک اہل سنہ کا امام بنا دیں۔ نماز نماز نماز۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہا ہم دیکھتے مسجد کے اندر فلاں شخص مسجد سے غائب ہے، نظر نہیں آ رہا، تو پہلی بات ذہن میں آتی وہ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ رہا، اور اگر بیمار نہ ہوتا
ہم کہتے منافق ہو چکا ہے اس لیے مسجد میں نہیں آتی۔ اس بدائیکے کے اندر کتنے لوگ مسلمان ہیں؟ ابھی آپ ٹیسٹ لے لیجئے گا، صبح انشاءاللہ سب کو اللہ فجر نصیب فرمائے، دیکھنا مسجد میں کتنے نمازی ہوں گے۔ گھر میں جس بابے کو نیند نہیں آتی وہ بیچارہ 3 بجے اٹھ کر مسجد میں آ جاتا ہے، اور جوان گھر میں لاشیں پڑی رہتی ہیں، اور یہ باپ یہ سمجھتا ہے کہ میری نماز قبول ہوگی۔ کون سے اسلام پر چل رہے ہو؟ یہ گھر کا بنایا ہوا اسلام کہ بیٹا دکان پر اور باپ بوڑھا مسجد میں، جو عقل سے فارغ، دکان سے فارغ، تجارت سے فارغ، وہ کھوڑی اٹھا کر کہ اب ڈیرا تو مسجد میں لگا، وہ جو کمائی کر کر لا رہا ہے وہ حلال کی کمائی ہے۔ سنیے گا، ایک بات کرنے لگا، کان دھریے گا۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے فجر کی، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ پھر ظہر کی بھی ہوتی ہے۔ جب اذان ہو جائے تو پھر یاد رکھیے گا، اذان کے بعد والا وقت وہ وقت میرا نہیں۔ غلطی ہو تو شیخ علوی بیٹھے ہوئے ٹوک سکتے۔ جب اذان ہو جائے، رب نے کہہ دیے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، آ جاؤ مسجد میں۔ اب یہ وقت میرا نہیں، یہ وقت کس کا ہے؟ اور میں دکان کھولے بیٹھا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، سودے بازی کر رہا ہوں، وقت ہو گیا عصر کا، میں کہتا ہوں تم چلے جاؤ اور میں بعد میں آ جاؤں گا۔ گاہک کٹھے ہو گئے ہیں، صلاۃ الوسطیٰ کے قریب گاہک اور کاروبار، کلوزنگ ہو رہی ہے، منڈی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتلا، یہ وقت میرا ہے یا رب کا؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تجارت کا وقت ہے، نہیں۔ اذا نودی للصلاۃ، رب نے تو نماز کے لیے آواز دے دی۔ اب وقت تمہارا نہیں، وقت میرے رب کا۔ کہتے ہیں کمائی کا وقت ہے، تو غلط کہتے ہیں۔ کمائی کا وقت رب نے دیا تھا، فجر کے بعد تو منڈی میں جاؤ، دکانوں کو کھول، ظہر تک زور لگا لے، محنت کر لے، مشقت کر لے، کاروبار کر لے۔ جب ظہر کی آواز ہو جائے تو یاد رکھ، اب یہ وقت تیرا نہیں، تیرے رب کا ہے۔ اب جو تو کمائی کرے گا وہ وقت رب کا ہوگا۔ وہ کمائی گھر میں لا کر تو اپنے بچے کو کبھی ابن تیمیہ نہیں بنا سکے گا۔ ہم سمجھتے ہیں تم جماعت سے پڑھاؤ، میں بعد میں پڑھاؤں گا، اس پر فرض نہیں، مجھ پر نہیں ہے۔ سوچئے گا، کپڑے کا کاروبار ہے، باہر تک تھان بکھرے ہوئے، میں جب بھیج رہا ہوں رب کے وعدے پر، وہ رب کا وعدہ اس کے لیے، میرے لیے نہیں۔ جیسے اس کے لیے ہے ویسے میرے لیے۔ اب میں وہاں بیٹھ کر جو پیسے کماؤں گا وہ پیسے میرے لیے حلال نہیں، اور ان کو اٹھا کر جب میں کسی مسجد، مدرسے، مفتی، عالم، مدرس ان کو دوں گا، وہ طلبہ اس مال کو کھا کر کبھی امام الورا نہیں بن سکتے۔ اگر چاہتے ہو انقلاب، اذان کے بعد یہ وقت میرے رب کا، وقت میرے رب کا۔
شیخ الاسلام ابن باز رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک سوال آیا، میں اس وقت سعودیہ میں تھا، مکتب دعویٰ میں، ان سے پوچھا گیا، ایک سائل نے، کہتا ہے میں 4 نمازیں مسجد میں ادا کرتا ہوں۔ کتنی؟ بولو کتنی؟ 4 با جماعت۔ فجر کی نماز رات کو 3 بجے میری فیکٹری سے چھٹی ہوتی ہے، آ جاتا ہوں، سو رہتا ہوں، صبح 8 بجے آنکھ کھلتی ہے، پھر فجر کی نماز پڑھتا ہوں۔ روزانہ کا یہی عمل ہے، کیا یہ میرا عمل اللہ کے ہاں ٹھیک ہے مجبوری میں؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں کہتا مجبوری ہے۔ مولویوں کی بھی یہی مجبوری ہوتی ہے، رات کو 4 بجے پہنچتے ہیں، فجر کی نماز کون پڑھے؟ الا من رحم ربی۔ مجھے یاد ہے، تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو، ہائے ہائے، میں نے علماء کی ایک مجلس میں کہہ دیا، سٹیج پر جن کو بٹھایا ہوا انہوں نے فرض نماز نہیں پڑھی۔ بڑی جرت کی بات، میں نے کہا جو یہ بٹھایا ہوا ہے علم کے پہاڑوں کو یہ سفر کر کر آئے، فرض نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے نہیں پڑھی۔ نوجوان خطیب کہتا ہے اگر ایسے ان کو ہٹانے لگے تو سٹیج پر 100 مولوی بٹھائیں تو 99 بے نماز۔ الا من رحم ربی۔ بے نماز کا اسلام سے کوئی تعلق؟ وہ ایک خطیب کو لے کر آئے، سفر میں تھے، سارے ہی خطباء تھے، انہوں نے کہا وقت ہو چکا ہے، جمع بین الصلاتین، ظہر عصر پڑھ لیتے ہیں۔ شیخ الکل فرمانے لگے آگے چل کر پڑھیں گے۔ سب نے حیا اور شرم کی، کہا آگے پڑھ لیتے۔ آگے جب پہنچے، بدائی کے بدائی کی ہے یا بدائی کے ہے؟ کیا ہے؟ بدائی کے، بدائی کے۔ وہاں جلسہ شروع تھا، بابا صدیق جلسہ شروع تھا۔ شیخ الکل اس کو وہیں سے پکڑا، قاری عبدالوحید نے، مثال دے رہا ہوں، کہا عوام بھاگ جائے گی، جلدی سے آؤ، جلدی سے آؤ، ایسے ہی کرتے ہیں، جلدی سے آؤ، خطبہ شروع کرو۔ وہ آئے، سیدھا خطبہ شروع ہو گیا۔ آئے کیا خطبہ دیتا ہے، لوگ سر دھن رہے ہیں۔ ادھر سے مؤذن نے اندر جا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دے دی۔ اب وہ خطیب کیا کہتا ہے؟ میں پیچھے جمع کر کر آ گیا ہوں، تم پڑھ لو، میں پیچھے پڑھ کر آیا ہوں، اور پیچھے والوں کو کہہ رہا ہے آگے پڑھیں گے۔ سمجھ آئیے؟ او اہل اسلام، او اہل ایمان، بے نماز اور مسلمان، پھر کفر دون الکفر کی بحث ہے۔ شیخ الاسلام، میں نے نماز کا وقت تبدیل کیا، بے نماز نہیں، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہوں، لیکن فجر کا وقت۔ ابن باز رحمہ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں لجنہ کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں۔ کہا تو پوچھتا ہے میرا عمل یہ کیسے؟ میں تجھے انت کافر، تو مسلم نہیں، تو کافر، کافر۔ کہا ہاں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، رب نے نماز کا وقت مقرر کیا، تو نے رب کے قرآن کے وقت کو تبدیل کر کے اپنا وقت لاگو کیا، تیرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سعودی عرب کی اسلامک منسٹری نے شیخ الاسلام کا وہ فتویٰ ہر مسجد میں آبادہ کر دیا۔ ہم 3 پڑھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بچے نے 3 نمازیں پڑھ لی ہیں۔ یہ مسلمان کا بچہ ہے یا کسی کافر کی اولاد ہے؟ نماز سفر میں معاف نہیں، نماز حضر میں معاف نہیں،
نماز جنگ میں معاف نہیں، نماز خوف کے اندر معاف نہیں۔ تو سکون سے رہتا ہے، کھاتا اور پیتا ہے، مسجد تیرے دروازے پر اذان کی آواز آتی ہے، تو مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، تیرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جائیے گا مجھ پہ جو فتوے لگائے، مجھے تمہارے فتووں کا کوئی ڈر نہیں، مجھے اپنے رب کا ڈر۔ رب قرآن کے اندر کیا کہہ رہا؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، بین الرجل و بین العبد، فرق کیا ہے بندے کے اندر اور بین الکفر، کفر کے اندر؟ ترک الصلاۃ، یہ نمازی ہے وہ بے نماز، یہ سجدہ رب کو کرتا ہے، یہ رب کو سجدہ نہیں کرتا، تو اسے بھی مسلمان کہتا ہے، اسے بھی مسلمان کہتا ہے، مجھے تیری عقل پر ماتم کرنا پڑتا۔ اور پھر جب یہ فوت ہو جائے بے نماز، یہ فوت ہو جاتا ہے، اور جنازہ بے نماز کا جنازہ۔ اور پھر آپ نے اشتہار دیکھے ہوں گے، الوی صاحب نے تو ضرور ہی دیکھے ہوں گے، نماز پڑھیے اس سے قبل کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ بے نماز کا جنازہ، جس نے رب کے لیے نماز نہ پڑھی اس کے لیے ہم دعا کریں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، ہم اس کے لیے دعائیں کریں جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی۔ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں اللہم اغفر لہ وارحم، تف ہے تجھ پر۔ اور سنو، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے استاد اور مربی جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا، حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ تعالی، ان کا چچا فوت ہو گیا، بے نماز تھا، گاؤں کا چودھری تھا، گجر، نماز نماز۔ ان کے والد محترم مولانا نور محمد رحمہ اللہ، انہیں کہا گیا بھائی فوت ہو گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ آئے اور لاش کو اٹھایا اور قبر کے اندر دفن کر دیا۔ جنازہ کہا جس نے رب کے لیے نماز نہ پڑھی مولوی نور اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ حیران رہ گئی دنیا۔ اگلے دن کہتے ہیں جمعہ تھا، گاؤں کے اندر جو زندہ مرد تھا وہ مسجد کے اندر تھا، کہ جس عالم نے اپنے سگے بھائی کا جنازہ بے نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھایا، وہ ہمارا کیسے پڑھائے گا؟ پورا گاؤں نمازی بن گیا۔ ہے کسی میں یہ جرت؟ کہ بے نمازی کا جنازہ نہ پڑھایا جائے؟ اگر ہم پڑھانے والے یہ طے کر لیں جو نمازی نہیں اس کا جنازہ نہیں، کوئی بے نماز رہے گا؟ ہم تو کہتے ہیں چودھری کا بیٹا ہے، تنخواہ دیتا ہے، چھت ڈالتا ہے، لینٹر ڈلوائے گا، پلستر کروائے گا، اس کا نہ پڑھیں گے تو کس کا پڑھیں گے؟ مسجد برباد کرنی ہے تو مسجد کی سوچتا ہے رب تیرے ایمان کے پیچھے، تیرا ایمان برباد ہو رہا تو کس کے لیے کر رہا؟ او اہل اسلام، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تین مطلب ہے اس کے۔ نمبر ایک، جو سجدہ کرتا ہے، کوئی ایک پڑھتا ہے کوئی دو پڑھتا ہے، وہ رب کے لیے نہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہا۔ نمبر دو، سستی کرتا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ۔ وہ تو لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ چودھری نماز نہیں پڑھتا،
چودھری نماز نہیں پڑھتا. ہائے ہائے، اپنی نمازوں کو درست کیجیے. آپ دیکھتے ہیں اپنی مسجدوں میں جماعت ہو گئی ہے، پیچھے ایک لڑکا آتا ہے وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آتا ہے وہ اپنی پڑھ رہا ہے. پڑھتے کو نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں ایسے. اسلام میں تو اس کا تصور نہیں ہے. اسلام میں تصور نہیں. صحابی پیچھے رہا، نماز سے پیچھے ایک واقعہ ذخیرہ حدیث میں دیکھا کہ جماعت گزر گئی ہے. آپ نے فرمایا کون صدقہ کرتا ہے؟ یہ اکیلا نہیں، یہ بھی بات جماعت نماز ادا کرے گا. اور میں نے عالم میں دیکھا ہے 7 سال کے بچے مسجد میں، فجر کی نماز میں 5 سال کے بچے مسجد میں باپ کے ساتھ مسجد کے اندر. اور اگر وہ بچے لیٹ ہو جائے وہ بچے دونوں کھڑے ہو کر با جماعت نماز پڑھتے ہیں. اکیلے کا تو تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے. اور پیچھے سے کوئی شیخ الکل آ جائے، اسی بچے کو پیچھے کر کے ایک کو امام بنا کر اس بچے کے پیچھے پوری جماعت ہو جاتی ہے. اور ہمارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. الا من رحم ربی، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ہم ہی کہہ دیتے ہیں بچوں کو نہیں 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 تم نماز بعد میں پڑھ لینا، پہلے نماز، پہلے نماز، بعد میں تمہارے یہ جلسے اور یہ کانفرنس اور ان کی ذمہ داریاں. ابھی میں کسی سید کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا آپ کے ہی اس گاؤں کے اندر. میرے قریب 8-10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اذان ہو گئی، ہم تو علوی صاحب کی مسجد میں مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھ کر آئے. میں نے ایک سے پوچھا نماز پڑھی ہے؟ کہتا نہیں. آپ پڑھ کر آئے؟ کہ نہیں. آپ پڑھ کر آئے؟ ایک کر کے اٹھ کر چلے گئے. جو گھر کا مالک تھا وہ بیٹھا رہا. میں نے کہا آپ نے فرض پڑھ لی ہے؟ کہتے نہیں. آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور پھر میں نے ازراہ مذاق کہا میں تمہارے گھر میں کوئی چوری نہیں کروں گا، جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، نماز پڑھ کر آؤ. اور ہمارے ہاں مہمان آ گئے ہیں، ادھر اذان ہوئی ادھر مہمان آ گئے ہیں، ادھر فون آ گیا، ادھر سہیلی آ گئی ہے، عورتیں گھر کے اندر موجود ہیں. نماز ان بندروں کی وجہ سے نماز تو نے رب کا سجدہ وقت پر ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے. نہ تو مسلمان نہ تیرے پیغام مسلمان. جو گھر میں آ کر تجھے رب کے گھر میں نہ جانے دے وہ مسلمان ہوتے ہیں. یہ چائے پی لیں تف ہے تیری اس چائے پر. یہ چائے نہیں، یہ زقوم ہے، یہ جہنم کا غذا ہے جو تجھے رب کے گھر میں آنے سے منع کر رہا. فوتگی پہ نہیں دیکھا، کوئی ایک بات کروں، خوشیوں میں نہیں دیکھا، میت کے موقع پر نہیں دیکھا. نماز ہے یہ آ رہا ہے 12 ربیع الاول، ابھی ایک جماعت کا مہینہ محرم گیا، دوسری کا آ گیا، دیکھنا جلوس نکلے گا. نماز نماز، مولوی بھی عاشق، سارے ہی عاشق، معشوق پتہ نہیں کون ہے ان کی. نماز. او بھائیو، او سنیو، تم کلمہ پڑھتے ہو، مجھے بتلاؤ نبی کی زندگی جسے تم ماڈل کہتے ہو، اسوہ حسنہ کہتے ہو، نبی نے زندگی میں کوئی نماز چھوڑی؟ تم محمدی ہو. اور نماز ابو بکر نے چھوڑی، غار میں چھوڑی، پہاڑ میں چھوڑی، سفر میں چھوڑی، ہجرت میں چھوڑی، بدر میں چھوڑی، احد میں چھوڑی، خندق میں چھوڑی. کوئی ایک بات تو بتلاؤ کہ فلاں موقع پر لوگوں نے نماز نہیں پڑھی. ہاں جنگ خندق پر نہیں پڑھی، عصر کی نماز. میں پرسوں ابن ماجہ پڑھا رہا تھا، اس میں یہ روایت آئی. عصر کی نماز نبی آئے، عمر بن خطاب ملے، کہا اللہ کے پیغمبر. کہا کیا ہوا؟ کہا ان ظالموں نے ہمیں عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی. آپ فرماتے ہیں عمر میں نے بھی نہیں پڑھی، حالات ہی ایسے ہو گئے تھے. دعا کرتے ہیں
نبی نے ہاتھ اٹھا دی، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کے آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا، جسے رحمت کا مجسمہ بنا کر بھیجا گیا، وہ بھی نماز کی مجبوری میں، جنگ کی حالت ایسی بن گئی، ان کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں۔ اب ذرا دوسرا سین، میں دکان پر بیٹھا ہوں، عصر کی اذان ہو گئی اور میں نماز نہیں پڑھتا، میرے گھر کو جہنم کی آگ نہیں آئے گی؟ میری قبر میں آگ نہیں بھری جائے گی؟ آئے آئے اور مسلمانوں کی جماعت، اب گھروں میں جاؤ گے جلسے کے بعد، اللہ سب کو خیریت سے لے جائے۔ جا کے بیوی اور بیٹی سے پوچھنا نماز، بس نماز، اور وہ کہہ دے جلسہ سنتی رہی، نہ تو مسلمان نہ تیری بیوی مسلمان۔ سب سے پہلا کام تو اللہ کے گھر، نماز سب سے پہلا کام۔ آؤ وعدہ کرو، وعدہ اپنے رب سے، مجھ سے نہیں، اپنے رب سے، جب تک زندہ رہیں گے نماز کو با جماعت وقت پر ادا کریں گے۔ کیا مولوی اور کیا عامی اور کیا عالم، کیا مفتی اور کیا مدرس، کیا خطیب کا بیٹا یا کوئی اور، نماز وقت پر ادا ہوگی۔ جلسہ بعد میں ہوگا، تقریر بعد میں۔ میں ایک کانفرنس میں گیا سیالکوٹ، علوی صاحب، بہت بڑی کانفرنس تھی، وہاں ایک شیخ الکل میرے ساتھ تھے، میں طالب علم بھی تھا۔ نماز کا وقت میں اٹھنے لگا، بازو پر کہتے پہلے کھانا بعد نماز، حدیث نہیں آندہ؟ میں کہا جی آندہ تے آئے، پہلے کھانا ہے، بھوک لگی ہے، کہتے نماز نہیں ہوئے گی، ٹھیک ہے جی کھانا کھا لو۔ میں کھانا کھا کر نماز کے لیے گیا، وہ کھانا کھا کر وہیں خراٹے مار رہا ہے اور اٹھ کر پھر جلسے پہ آ کر تقریر کر رہا ہے، لوگوں نماز پڑھا کرو۔ یہ قمیض اٹھاؤ تو دامن میرا ہی ننگا ہوتا ہے، مت بلاؤ ایسے مولویوں کو، وہ کتنے ہی سریلے کیوں نہ ہو، ان کی آواز میں کتنی شرینی کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم ایک بندہ بھی نمازی نہیں بنے گا جو خود وہ نماز نہیں پڑھتا۔ وہ امام شافعی کا قول ہے غالباً، مائی بڑا سفر کر کر آئی اور کہا بچہ گڑ کھاتا ہے اسے منع کر دو، یہ گڑ نہ کھائے۔ کہا بیٹا اس کو کل لے کر آنا۔ مائی چلی گئی، شاید کل وہ کی خاص کتاب پڑھ کر آئیں گے اور سبق دیں گے۔ پھر آئی، کہا اسے منع کرو۔ آپ نے بڑے پیار سے کہا بیٹا گڑ نہ کھایا کر۔ مائی کو تو غصہ ہی آ گیا، اس نے کہا امام صاحب یہ 5 میل جو پیدل چلایا مجھے، یہ بات آپ کل ہی کہہ دیتے۔ کہا بیٹا کل میں خود گڑ کھا رہا تھا، میں اسے کیسے کہہ دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، او اہل اسلام، او اہل ایمان، بے نماز کا اسلام سے کوئی تعلق، بے نماز کا جنازہ، بے نماز کی کمائی، ہائے ہائے سوچ لو بس، ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، کہے گا بڑا فتوے لگا گیا ہے۔ زیدی آیا تھا، موضوع جو ایسا دیا ہے کہ جی گھر میں برکت نہیں ہوتی، مقروض ہو گیا۔ شاہ صاحب کوئی وظیفہ ہی بتا دو، میرا کیونکہ تعلق ہے وظیفوں سے، جی شیخ الوظائف، وہ ایک مولوی شیخ الوظائف بھی پھرتا ہے کہ شاہ صاحب دم کرتے ہیں، اچھا جی شاہ صاحب جی بڑا قرض ہو گیا، اچھا آگ لگ گئی ہے، گھر میں تنگی ہے، اور صوفی پھر یہ وظیفہ، یہ ٹاپ کا وظیفہ، اس سے بہتر وظیفہ تو میں نے کسی کو آج تک دیا ہی نہیں، اور میرا وظیفہ رب محمد کی قسم میں پہلی بات پوچھتا ہوں، تنگ ہے، قرض ہے، شادی نہیں ہوتی، رزق میں تنگی ہے، اور آپ کا فرمان ہے مجھے پہلے بتلا تو نمازی ہے یا بے نماز؟ کہتا جی نماز تو میں ویسے 2 ہی پڑھتا ہوں، میرے پاس تو کوئی وظیفہ نہیں، تو تیرے رزق کو ختم کر دے، اس میں کاروبار میں 4 چاند لگا دے، جب تیرا رب سے کوئی تعلق نہیں تو رزق یرزقکم، ہائے ہائے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پیدا کرنے والا وہ، خالق وہ، آسمان سے رزق کو نازل کرنے والا وہ، تو نے اس کے ساتھ دوستی نہیں لگائی اور چلے کاٹتا پھرتا ہے۔
مسجد میں تو جاتا نہیں، نماز تو پڑھتا نہیں، اور کہتا یہ بڑی تنگی ہے۔ جس نے یبسط الرزق لمن یشاء، جس نے رزق کو کھولنا ہے اس کو تو مناتا نہیں ہے، اور چلے کاٹتا پھرتا ہے شاہ جی کوئی وظیفہ ہی ٹاپ کا بتا دو، وہ بھی اپنے پیسے لے کر کہتا ہے پڑھ، تیرا بیڑا غرق ہو یا نہ ہو میں تو جا رہا ہوں فیس لے کر۔ آئے آئے، رب سے دوستی لگا۔ بے نماز مسلمان سن لو، مسجد میں تو نمازیں، مجھے ایک شیخ یاد آئے، اللہ اکبر، وہاں سعودیہ میں اسلامک منسٹری، وہاں یہ تو ہے نہیں کہ مسجد کا خطیب ہے اور تنخواہ چودھریوں نے دینی ہے، وہاں تو گورنمنٹ ہے، باقاعدہ وہ 17 سکیل کے آفیسر ہیں، بڑے تکڑے۔ ہم بھی اسی مکتب دعویٰ میں گورنمنٹ کے ملازم، وہاں ایک شیخ نے چھٹی ملتی انہیں بھی سرکاری، انہوں نے چھٹی لے لی، ان سے ملاقات ہونی تھی کہ مسجد میں انہوں نے کہا دی شیخ صاحب تو چھٹی پر ہے، علی بھائی شیخ صاحب تو چھٹی پر ہے، کدھر ہے؟ گھر کی بیل بجا دی، شیخ صاحب گھر سے تشریف لیں، نماز عصر ختم پڑھ لی ہم نے، آپ مسجد میں نہیں آئے، کہتے میں چھٹی پر ہوں، میں چھٹی پر ہوں، ہائے ہائے ہائے، مسجد اور گھر اکٹھا، چھٹی پر تو آپ ہیں، خود نہیں پڑھانی تو پڑھ تو لو، پڑھ تو لو، مسجد میں نمازیں اور گھر جا کر مولوی صاحب چھٹی پر ہے، چھٹی پر ہے۔ تو بچوں کو کہتا ہے شاہ جی کوئی دم ہی کر دو، بچے نماز نہیں پڑھتے، جب خود نہیں پڑھتا تو بچے پڑھیں گے؟ آپ تہجد پڑھو گے تو بچے فرض پڑھیں گے، یاد رکھیے گا، نمازوں سے نہیں، آپ کو تہجد پڑھنا ہوگی اگر اپنی اولاد کو 5 وقت کا نمازی بنانا۔ رات کو کھڑے ہو جائیں تہجد میں اور 2 رکعتیں پڑھ لیں، دیکھو کیسا مزہ آئے گا۔ اسے مانگ کر تو دیکھو، اس آسمان دنیا پر کہتا ہے کوئی ہے، کوئی ہے، اس سے مانگ کر تو دیکھ، جب تو تہجد پڑھے گا تیرا بچہ فجر کی نماز مسجد میں ادا کرے گا، وہ 1 ہے یا 2 یا 4 ہے یا 10، یاد رکھو، کتنے ہی کیوں نہ ہو، صبح اٹھ اور ڈنڈے سے اپنے بچوں کو اٹھا اور مسجد میں لے کر جاؤ، اور جو نہیں جاتا، جوان ہے جی، شادی شدہ ہے، اس کے دروازے کو توڑ، اسے گھر سے باہر نکال، گھر سے باہر نکال دے، اس کو کاروبار سے علیحدہ کر دے اس کو، کہ میرے گھر کے اندر یا رب کا دوست رہے گا یا ابلیس کا دوست، تو ابلیس کا یار ہے، تو بے نماز ہے، میرے گھر میں نہیں رہ سکتا، ہے اتنی جرت؟ کہتے جوان بچہ ہے، تیری دکان کا مالک تو نے بنایا، تیرے مربے کا مالک، تیرے بھینسوں کا مالک، تیری گائیوں کا مالک، تو نے اس کو یہ رسیاں دی ہیں، سارا کچھ اس سے چھین لے، اگر نہیں چھین سکتا اس گھر کو خیر آباد کیا کہ مسجد میں ڈیرے ڈال دے، مسجد کے اندر، کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم بے نماز ہو، میں نمازی آدمی ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق